میں کچھ محترم جو اراکین قومی اسمبلی ہیں، جناب عظیم الدین زاہد صاحب اور جناب خواجہ شیراز محمود صاحب، انہوں نے ایک پریویلیج موشن پیش کیا اور یہ تھا کہ جو بجٹ کا جو ڈاکومنٹ پیش کیا گیا ہے اس میں ڈسکرپنسیز ہیں۔ میں آنریبل ممبر سے یہ بات کروں گا، آپ لوگوں نے کل ایک لکھ کے دیا تھا کہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں ڈسکرپنسیز ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اس میں فائنانس منسٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جی، اس سے پہلے کہ میں اختتامی تقریر پہ جاؤں تو اس میں ذکر کیا گیا کہ جی ڈی پی، پر کیپٹا انکم اور اس کی میتھڈالوجی پہ سوالات اٹھائے گئے۔ میں صرف اس سے پہلے کہ میں ان کے جوابات دوں، کاش کہ یہ جو تقاریر ہوئیں بجٹ کے سلسلے میں، ان میں ایکچولی اس کو پیش کیا جاتا rather than through a privilege motion. Nevertheless, یہاں I would like to respond on the floor of the house کہ اصل سچویشن ہے کیا۔ تو جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے یہ گزارش ہے کہ جو معزز اراکین نے نیشنل اکاؤنٹ ایگریگیٹس کے بارے میں بات کی ہے، یہ غلط تشریح کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے نیشنل اکاؤنٹس کی جو میتھڈالوجی ہے، میں بڑے وثوق سے اور فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ تخمینے منظور شدہ میتھڈالوجی کے مطابق 2015-16 بیس ایئر کو بنیاد بناتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، جو سسٹم آف نیشنل اکاؤنٹس 2008 سے ہم آہنگ ہیں۔ تو جب بھی معزز اراکین مجھے کہیں گے، بلکہ میں خود ان کو وہ لنکس بھجوا دوں گا تاکہ وہ لنکس جو ہیں جو موجود ہیں وہ اس کو دیکھ بھی لیں۔ اب آتے ہیں ان ایریاز پہ جہاں انہوں نے اپنی جو ہے ریزرویشنز ریز کی ہیں۔ دیکھیں سر، ریئل جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں میں ہونے والی تبدیلی کو، قیمتوں میں تبدیلی کے اثرات کو اس کے بیس ایئر پر ایڈجسٹ کر کے پھر اس کو ناپتی ہے۔ اسی لیے پی بی ایس کی جانب سے رپورٹ کردہ 3.7% جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو 15-16 بیس ایئر کی کانسٹنٹ پرائسز پہ شمار کیا گیا ہے، جو ریئل اکنامک گروتھ کی پیمائش کے لیے ایک ایکچولی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے فرام اے میتھڈالوجی پرسپیکٹو۔ اچھا، یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں جاری کیے گئے تھے۔ اس میں تمام صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اکیڈیمیا کے لوگ اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اس اجلاس میں ان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو آگے جی جو ریئل جی ڈی پی گروتھ کی بات ہے۔ اب دوسری جانب جو ہے نامنل جی ڈی پی کی بات ہے، جو کرنٹ مارکیٹ پرائسز پر ناپا جاتا ہے۔ اب اس میں کانسیپٹ اور میجرمنٹ دونوں اعتبار سے یہ ریئل جی ڈی پی گروتھ سے مختلف ہے۔ سو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ایس این اے 2008 اور اگین ان لائن ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس مالی سال 2025 میں معیشت کا حجم، اگین نامنل جی ڈی پی، یہ 408.2 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر مالی سال 2026 میں 452.1 ارب امریکن ڈالر کا اس کا تخمینہ تھا جو ہم نے پیش کیا۔ اچھا، اب اس میں جو روپی ویلیو ہوتی ہے نامنل جی ڈی پی کو، کہ اس کو ایوریج ایکسچینج ریٹ کے ذریعے امریکی ڈالر میں تبدیل جو ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے ٹو گیٹ ٹو دا ایکچوئل ڈالر ویلیو۔ اگین ایز پر انٹرنیشنل پریکٹسز، یہ جو پر کیپٹا انکم کا تعین ہے یہ بھی کرنٹ پرائسز پر ہوتا ہے اور گراس نیشنل انکم اور ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو گراس نیشنل انکم ہے یہ نامنل جی ڈی پی اور بیرون ملک سے حاصل ہونے والی نیٹ فیکٹر انکم کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ جو ورکرز ریمیٹنسز ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک آبادی کی تخمینے 2023 کی مردم شماری اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز اور منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کی جانب سے جاری کردہ پاپولیشن پروجیکشنز کے بنیاد پہ یہ پریپیئر کی جاتی ہیں ان ٹرمز آف دا ڈینومینیٹر۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکنامک انڈیکیٹرز کی رپورٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی جو میتھڈالوجی ہے اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی، اور میں ان معزز اراکین کے سامنے یہ جو 2018 کے مالی سال جب ایکچولی ان کا دور حکومت تھا
اس کے بھی میں نے اعداد و شمار جو ہے اس چارٹ میں لگا دیے ہیں جو ان کی ہم خدمت میں پیش کر دیں گے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دیر از کنسسٹنسی آف میجرمنٹ فرام ایڈمنسٹریشن ٹو ایڈمنسٹریشن اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو آپ کی اجازت سے یہ جو رسپانس ہے جی میں ان معزز اراکین تک ہم پہنچا بھی دیں گے. جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے اب میں اختتامی بجٹ تقریر پہ بات کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر الحمدللہ ہماری کوششیں رنگ لائی ہیں, خطے میں جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں اور امن کی فاختہ پھر سے اڑنے لگی ہے. پاکستان نے جس خلوص اور دل جمی کے ساتھ امریکہ ایران جنگ رکوا کر ایک مخلص ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے 4 دہائیوں سے متحارب دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر اکٹھا کیا, ان کی پرخلوص میزبانی کی اور ان کے باہمی اختلافات دور کر کے امن کی دستاویز پر دستخط کو ممکن بنایا. اس سے ہمارے ملک اور قوم کا وقار بلند ہوا اور قوموں کی برادری میں ہمیں بے پناہ عزت و تحسین ملی. یہ ہماری سیاسی اور سفارتی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب, ہماری قومی قیادت, اتحادی اور اپوزیشن جماعتیں, ہماری پارلیمان اور ہماری پوری قوم مبارکباد اور تحسین کی مستحق ہے. جناب اسپیکر, I want to submit to this august House that the first dividend of this peace agreement has already been announced by the Honourable Prime Minister yesterday evening in terms of significant reduction in the petroleum prices. جناب اسپیکر, میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کی طرف آتا ہوں. میں سب سے پہلے تمام معزز اراکین اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 26-27 کی بجٹ بحث پہ بھرپور حصہ لیا. میں خصوصاً قائد حزب اختلاف جناب محمود خان اچکزئی صاحب, سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر سلیم ماندی والا صاحب, قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سید نوید قمر صاحب اور ان دونوں فائنانس اینڈ ریونیو کمیٹیوں کے جملہ ارکان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے پچھلے 2 ہفتوں میں انتہائی خلوص اور محنت کے ساتھ بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لیا اور ان میں بہتری لانے کے لیے کئی تجاویز دیں, جن میں سے بعض تجاویز کو فنانس بل 2026 میں شامل کرنے کا ارادہ ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے معزز دوستوں, معاشی تجزیہ کاروں, ماہرین اور چیمبرز آف کامرس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں خصوصاً جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, جناب خالد مقبول صدیقی صاحب, جناب چودھری شجاعت حسین صاحب, جناب عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقصی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں. ان کی رہنمائی بجٹ ترتیب دینے کے لیے انتہائی اہم تھی. جناب اسپیکر, گزشتہ 2 ہفتوں میں بجٹ پر بحث کے دوران معزز اراکین پارلیمنٹ کی رائے سننے کو ملی. ان کی جانب سے بعض بجٹ اقدامات پر تحفظ کا بھی اظہار کیا گیا, لیکن ہمیں ایوان کے اندر اور ایوان سے باہر بڑی واضح فیڈ بیک ملی ہے کہ یہ مجموعی طور پر ایک مثبت اور پرو گروتھ بجٹ ہے which sets the foundation to accelerate the sustainable growth witnessed over the last 2 years. جناب اسپیکر, وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پچھلے بجٹ میں ہی اپنی ڈائریکشن آف ٹریول واضح کر دی تھی. گزرے سال میں ہم نے اس سمت میں کئی محاذوں پر پیش رفت کی ہے اور معاشی اشاریوں کو بہتر بنایا ہے. الحمدللہ آج ہماری صنعتوں کا پہیہ رواں دواں ہے. اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تقریباً 6.5% کی گروتھ ہے, جو کہ پچھلے 4 سال کی ریکارڈ سطح ہے. ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بھی مستحکم ہے. پچھلے سال کی طرح اس مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. ہمارے بیرون ملک مقیم بہن بھائیوں نے پچھلے ماہ 4.25 ارب ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر بھیجیں. انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ ہم اس سال 41 ارب ڈالرز ریمیٹنسز کا اپنا ہدف عبور کر لیں گے. ہمارا برآمدی شعبہ بہتری دکھا رہا ہے. ہماری ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس بالخصوص گارمنٹس, ہوم ٹیکسٹائل اور IT سیکٹر کی برآمدات میں
نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس میں اس سال 20% اضافہ ہوا ہے اور ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹس $4.5 ارب سے زائد ہونے کی توقع ہے، جو کہ انشاءاللہ نیا ریکارڈ ہوگا۔ ہمارے نوجوان فری لانسرز نے بھی اس سال ایکسپورٹ ارننگز کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور اب تک $1.6 ارب کی ریکارڈ ارننگز حاصل کر چکے ہیں۔ میں اپنی تقریر میں آگے چل کر بعض بجٹ اقدامات کا ذکر کروں گا جن سے ہمارے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے ایجنڈا کو مزید تقویت ملے گی۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت اور اس بجٹ کا بنیادی ہدف ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے جو پائیدار اور انکلوسیو ہو، جس سے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ ہم اکثر یہ سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈاکومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر اور تنخواہ دار طبقے کو زیادہ ٹیکس کا بوجھ سہنا پڑتا ہے۔ حکومت نے اس بجٹ میں اس رجحان اور سوچ کو بدلا ہے اور برڈننگ کی بجائے براڈننگ اور ڈیپننگ پر فوکس کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے اس تبدیلی کا آغاز پچھلے بجٹ میں کر دیا تھا اور اپنی سمت واضح کر دی تھی۔ اس بجٹ میں ہم نے اس حوالے سے اضافی اور ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں اور ایکوٹی اور فیئرنیس کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ ٹیکس گزاروں بالخصوص تنخواہ دار طبقہ، چھوٹے کاروباروں، صنعتوں، ایکسپورٹرز اور تعمیرات کے شعبوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا ہے، جبکہ برآمدی شعبے اور زراعت کے لیے رعایتی قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے ریٹیلرز کو ایک آسان اسکیم کے ذریعے نظام کا حصہ بنایا ہے اور کمپلائنس اور انفورسمنٹ کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے جامع اقدامات اٹھائے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے ٹیکس نظام میں بنیادی اصلاحات کی ہیں جن کا سلسلہ پچھلے 2 سال سے جاری ہے۔ ہم نے ٹیکس پالیسی کو ٹیکس ایڈمنسٹریشن سے الگ کیا ہے۔ ہم انہی اصلاحات کے تسلسل میں ایک نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل متعارف کروا رہے ہیں جس میں ٹیکس گزار اور ٹیکس افسر کے درمیان انٹریکشن ختم ہو جائے گا اور آڈٹ، تشخیص اور نفاذ کا تمام تر عمل ایک خودکار اور فیسلیس نظام کے تحت سر انجام پائے گا۔ ان اصلاحات کا سادہ اور واضح مقصد ڈیجیٹائزیشن اور AI کے استعمال کے ذریعے ثوابدیدی اختیارات، ڈسکریشنری پاس ختم کر کے ہراسمنٹ کے واقعات کا سدباب کرنے کے ساتھ ساتھ شفافیت اور ٹیکس قوانین کی تعمیل کو فروغ دینا ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ پر بحث کے دوران بعض معزز اراکین کی جانب سے FBR کی کارکردگی اور ٹیکس محصولات کے حصول پر بات کی گئی ہے۔ ہم تعمیری اور مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس تنقید کو سیاق و سباق میں رکھنا ضروری ہے۔ میں معزز ایوان کے سامنے ایک کمپیریٹیو انالیسز رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ 1988 سے لے کر 2011 تک یعنی کہ 23 سالوں میں $14 ارب کے اضافی محصولات جمع کیے گئے۔ اسی طرح اگلے 13 سالوں یعنی 2011 سے 2024 تک کے عرصہ میں بھی $14 ارب کے اضافی محصولات جمع کیے گئے۔ اس کے مقابلے میں ہماری حکومت نے محض پچھلے 2 سال کی مختصر مدت میں $14 ارب کے اضافی محصولات حاصل کر لیے ہیں۔ یہ سب کچھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی ذاتی توجہ اور لگن سے ممکن ہوا ہے، جو انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں FBR کی تنظیم نو پر مرکوز کی ہے اور معاشی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کو اولین ترجیح دی ہے۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ پر بحث کے دوران کئی معزز اراکین اسمبلی کی جانب سے زراعت کے شعبے پر گفتگو کی گئی۔ میں اس بحث کا خیر مقدم کرتا ہوں کیونکہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں اس معزز ایوان پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے زراعت اور کسانوں کے لیے خاطر خواہ ریلیف اور ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے زرعی پیداوار بڑھانے اور چھوٹے کاشتکاروں کو قرضے دینے کے لیے زرخیزی اسکیم شروع کر دی ہے، جس کے تحت $300 ارب کے بلا سود اینڈ ایون مور امپورٹنٹلی کولیٹرل فی قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں اور اس اسکیم سے 7.5 لاکھ چھوٹے کاشتکار مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم یوتھ ایگریکلچر اینڈ بزنس لون اسکیم کے تحت زرعی شعبے میں $109 ارب سے زائد کے قرضے دیے جائیں گے، جس کی سبسڈی کے لیے اس بجٹ میں $9.5 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ کھاد کی قیمتیں کنٹرول میں رکھنے کے لیے
15.8 रुपए का पैकेज दिया गया है, जिसमें यूरिया खाद पर 10 अरब रुपए की सब्सिडी भी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती प्रोग्राम के तहत और लाइफ स्टॉक के तरक्याती मनसूबों के लिए 4.2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इनमें 2 जारी मनसूबे और 1 नया मनसूबा शामिल है। ज़राअत को जदीद बनाने के लिए तकरीबन 2 अरब रुपए का इंपोर्ट ड्यूटी रिलीफ दिया जा रहा है, जिसके तहत 175 हॉर्स पावर से ज़ायद के ट्रैक्टर्स, मकई की कटाई के लिए मशीनों, कंबाइन हार्वेस्टर्स, ज़रूरी पम्प्स और स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई हैं। खेत और फार्म को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए मार्कअप सब्सिडी और रिस्क शेयरिंग स्कीम की मद में 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फसलों और लाइफ स्टॉक की इंश्योरेंस स्कीम के लिए 1.7 अरब रुपए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, ये मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ कि हम चीन के साथ ज़राई तावन को वसअत दे रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के इनिशिएटिव पर 1000 पाकिस्तानी तलबा, ज़राई माहिरीन और किसानों को चीनी ज़राई जामियात और तहकीकी इदारों में जदीद महारतों से आरास्ता किया जा रहा है। अब तक इस प्रोग्राम के तहत 885 तलबा, ज़राई माहिरीन और किसान मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और इसका मेन मकसद ये है कि जो उन्होंने चीन में जिद्दत लाए हैं और जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको सक्सेस ट्रांसफ़र किया जाए इनटू द एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि निजी शोबे की शराकत के साथ ज़राई कोल्ड स्टोरेज बनाने जा रहे हैं, जिस पर 7.1 अरब रुपए खर्च होंगे, बिकॉज दिस वैल्यू चेन एंड इन्वेस्टिंग इन दिस वैल्यू चेन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू गेट द वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर मूविंग। जनाब स्पीकर, हुकूमत की भरपूर तवज्जो है कि मुआशी एजेंडा को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ऐसे सेक्टर्स पर तवज्जो मरकूज़ की जाए जिन पर मईशत के कई ज़ैली शोबों का इन्हिसार है। तामीरात और हाउसिंग का शोबा पूरी मईशत के लिए इकनॉमिक मल्टीप्लायर की हैसियत रखता है। इस शोबे को मुतहरक करने, सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने और रोज़गार के नई मौके पैदा के लिए हमने बजट में हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन शोबे पर आय टैक्सों को माकूल और मुतवाज़न बनाया है और सब्सिडाइज लो कॉस्ट हाउसिंग फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। जनाब स्पीकर, मैंने मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने बजट की तरजीहात रख दी हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान के अवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने माशी इस्तेहकाम के सफ़र में हमारा भरपूर साथ दिया। हमारी हुकूमत का वादा था कि हमें जैसे ही वसाइल दस्तयाब होंगे, हम इन वसाइल से रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपने इस वादा की पासदारी करते हुए बजट में ठोस इक़दाम उठाए हैं। हमने तनख्वाहदार तबके को टैक्स की मद में खातिरख्वाह रिलीफ दिया है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशनर्स की पेंशन और कम से कम माहाना उजरत में भी इजाफा किया है। ये मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि पार्ट ऑफ दिस इज़ के जो रिम्यूनरेशन का है और दूसरा है उसका जो फैसिलिटेशन है। तो फैसिलिटेशन साइड पे हुकूमत ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की माहाना पेंशन के हसूल में आसानी पैदा करने के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट को इंतहाई आसान और जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया है। आप जानते हैं कि उम्र रसीदा पेंशनर्स के फिंगरप्रिंट्स वक्त के साथ मदम पड़ जाते हैं और उन्हें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने इस मसाइल के हल के लिए फेशियल रिकग्निशन का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। अब पेंशनर्स घर बैठे पाक आईडी ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रूफ ऑफ लाइफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हमने ख़वातीन की सेहत के लिए ज़रूरी अशिया कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स का खात्मा किया है और जान बचाने वाली अद्वियात पर टैक्स में कमी की है। जनाब स्पीकर, मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने आला तालीम के मयार को बरकरार रखने के लिए टेन्योर ट्रैक सिस्टम के तहत यूनिवर्सिटी असातिज़ा, जिनमें प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स शामिल हैं, उनकी तनख्वाहों को रेगुलर ग्रेड्स के मुकाबले में 35% ज़्यादा करने का फ़ैसला किया है। जनाब स्पीकर, सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना और महसूलात ने हमें अपनी कीमती तजावीज़ से नवाजा, जिसके बारे में आज यहाँ ऐवान में उस पर बहस भी हुई। उनकी कई तजावीज़ या तो इस फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बन रही हैं या हमें मुस्तकबिल की टैक्स पॉलिसी के बारे में रहनुमाई फराहम कर रही हैं।
اسی طرح قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات میں زیر بحث آنے والی تجاویز بھی فنانس بل میں شمولیت کے لیے زیر غور ہیں۔ میں اس معزز فورم پر ان دونوں کمیٹیوں کی اس قومی خدمت پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے اختتام سے پہلے آپ کا اسپیکر قومی اسمبلی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اپنی ذاتی دلچسپی سے کفایت شعاری کی مثال قائم کرتے ہوئے 5 ارب روپے کی خطیر رقم کی بچت کی۔ میں سینٹ چیئرمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کفایت شعاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 ارب روپے کی رقم کی بچت کی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی طرف سے آسٹیریٹی ڈرائیو کی مد میں ایک بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے جسے سراہا جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، بالخصوص وزیر مملکت برائے خزانہ اینڈ منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز، قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات کے اراکین اور تمام اراکین اسمبلی اور سینٹ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جن کی جامع اور پرخلوص رہنمائی سے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ میں سیکرٹری خزانہ، چیئرمین FBR، DG ٹیکس پالیسی آفس اور ان کے رفقا کا تہہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے بجٹ ترتیب دینے اور بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہماری معاشی اور اقتصادی بحالی میں قومی اتفاق رائے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ معیشت کی مزید ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں تاکہ ہم پاکستان کو ایک تابناک مستقبل دے سکیں۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا اختتام مرحوم احمد ندیم قاسبی صاحب کے چند دعائیہ اشعار پر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔